اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات علی محمد و آل محمد ما صلی علی محمد۔ سامعین محترم، روز شہادت جناب ام البنین سلام اللہ علیہا آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، اوصاف متقین کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ متقین میں کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو آج پیش کیا جو سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم۔ ظاہراً اس کا ترجمہ الف لام میم ہی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا علم، اس کی تعویل صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب کیسی ہے؟ جو ہدایت ہے کن کے لیے؟ صاحبان تقوی کے لیے، متقی حضرات کے لیے، ان افراد کے لیے جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ سامعین محترم، سوال وہی آئے گا کہ متقی کون ہوتا ہے، متقی کسے کہا جاتا ہے؟ تو بارہا آپ کی خدمت عالیہ میں اس بات کو عرض کیا کہ دیکھیے، تقوی کا ایک بنیادی درجہ ہے جو سب سے پہلا زینہ ہے، اس زینے پر سب کو آ کر جمع ہونا ہے۔ اور وہ زینہ کیا ہے؟ وہ درجہ کیا ہے؟ تقوی کا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ہاں، واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو ترک کر دینا، یہ ہے پہلا بنیادی درجہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی کو امیر المؤمنین نے بھی بیان فرمایا کہ جب امیر المؤمنین کا ایک صحابی جس کا نام تھا حمام ابن عبادہ، یا بعض روایتوں کے مطابق حمام ابن شریح، جب امیر المؤمنین کی خدمت میں آیا، عبادت گزار بندہ تھا، مولا سے پوچھا مولا ذرا یہ بتائیے کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین نے یہی جواب دیا، فرمایا اے حمام اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی وہی محرمات سے ترک کرنا ہے، اور وَأَحْسِن، اچھے کام کرو، واجبات جتنے ان کو پورا کرو، بس یہی تقویٰ ہے۔ تو حمام نے مولا سے کہا مولا آپ کے اس جواب سے مجھے تشفی نہیں ہوئی، میں مطمئن نہیں ہو سکا، مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے، ذرا آپ مجھے اچھی طریقے سے اور ایسے بتائیے کہ میں متقی کو اپنے سامنے مجسم ہوتا ہوا دیکھ لوں، اس طریقے سے آپ بیان فرمائیے۔ اور پھر اس نے مولا کو قسم دے دی۔ اب جب مولا کو قسم دی گئی تو مولا نے ابتدا میں ایک مختصر سا مقدمہ بیان کیا، اور اس کے بعد مولا نے ایک ایک کر کے متقی کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو متقی میں یہ صفتیں ہوتی ہیں کہ ان کے جو ہے وہ زبان سے ہمیشہ حق بات نکلتی ہے، ان کی جو ہے وہ چال چلن میں ہمیشہ تواضع نظر آتا ہے، ان کا لباس جو ہے وہ میانہ روی والا ہوتا ہے، وہ اپنی نظریں وہاں سے پھیر لیتے ہیں جہاں جو ہے وہ حرام کا خدشہ ہوتا ہے، اپنے کان وہیں کرتے ہیں جہاں سے فائدہ مند علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ صفتیں مولا نے ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کی، اور الحمدللہ اب تک ہم کتنی صفتیں بیان کر چکے ہیں؟
تقریباً 32-33 کے آس پاس جو ہے وہ ہماری صفتیں ہو گئی جو متقی کی مولا نے بیان فرمائی ہے، اور ترتیب وار ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس خطبے میں مولا نے کل کتنی صفتیں بیان فرمائی ہیں؟ 110 صفتیں مولا نے بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، اب آئیے متقی کی جہاں تک ہم نے صفات بیان کر دی تھی، دیکھیے ہم اس مقام پر پہنچے جہاں مولا متقی کی راتوں اور دنوں کا حال بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے مولا نے متقی کی راتوں کو بتایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اما اللیل، فرمایا جہاں تک متقی کی رات کا تعلق ہے تو ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ مولا نے فرمایا فصافون اقدامہم، راتوں کو یہ اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں، تالین لاجزاء القرآن، قرآن کی یہ تلاوت کرتے ہیں، یرتلونہ ترتیلا، لیکن قرآن کی تلاوت بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے سے محزون کر لیتے ہیں، غمزدہ کر لیتے ہیں، اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے، اپنا علاج قرآن کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں، اور جب ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں شوق دلایا گیا ہے، جنت کی باتیں ہوئی ہیں، نعمتوں کی باتیں ہوئی ہیں، تو یہ اپنے کان وہاں پر کر لیتے ہیں، اپنے دل کو وہاں پر موڑ لیتے ہیں کہ پروردگار عالم کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، اور محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں میں موجود ہیں۔ اور جب ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں عذاب بیان ہوا ہے تو پھر یہ پروردگار عالم کا خوف محسوس کرتے ہیں اور اپنے کانوں میں جہنم کے شعلوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے کے سارے عذاب کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، پھر لمبا رکوع کرتے ہیں، سجدے کو طول دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی گردن کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ یہ مولا نے متقی کی راتوں کا حال بیان فرمایا کہ متقی کی راتیں کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اما النہار، جہاں تک متقی کے دنوں کا تعلق ہے، پھر ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کے جو صبح سویرے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں، یہ مولا نے فرمایا فعلماء ہو، علماء ہو، ابرار اتقیاء ہو۔ 4 صفتیں بیان فرمائی مولا نے ابتدا میں۔ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا یہ دن میں تمہیں علماء یعنی حلیم نظر آئیں گے۔ حلیم کسے کہا جاتا ہے؟ حلیم نکلا ہے حلم سے، ہا لام میم۔ حلم کسے کہا جاتا ہے؟ حلم کسے کہا جاتا ہے؟ حلم، کہ یہ بندہ حلیم ہے، اس کے پاس حلم موجود ہے۔ جو ہم کہتے ہیں علم کے ساتھ حلم ہونا بھی ضروری ہے، تو حلم کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں صحیح ہے، حلم کہتے ہیں تحمل، برداشت، بردباری، اسے کہا جاتا ہے حلم۔ علم کے ساتھ حلم ہونا بڑا ضروری ہے۔ روایات کے مفاہیم ہے، اگر علم ہو لیکن حلم نہ ہو تو یہ علم کسی کام کا نہیں ہے، لہذا بڑا تحمل کرنا پڑتا ہے جب کسی کے پاس علم آ جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے شیخ عباس قمی کی مثال دی تھی، ایک بچے کی مثال دی تھی جو مدرسے میں جاتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ تو امام نے فرمایا ان کا دن کیسے گزرتا ہے؟ فعلماء ہو، فرمایا یہ دن میں تمہیں حلیم نظر آئیں گے، تحمل کرنے والے، برداشت کرنے والے۔ دوسری صفت فعلماء ہو، یہ تمہیں علم حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی، انہوں نے بیان فرمایا کہ لوگوں کی 3 ہی قسمیں ہیں، یا وہ عالم ہوتے ہیں، یا متعلم ہوتے ہیں، یا پھر فرمایا غصہ کہتے ہیں کچرے کو۔ ٹھیک ہے، یعنی مولانا یہ 3 قسمیں بیان فرمایا یا عالم یا متعلم یعنی علم حاصل کرنے والے، یا پھر جو ہے وہ کچرا ہوتے ہیں۔ تو مولا سے پوچھا مولا یہ کون کون سے گروہ ہیں؟ فرمایا جو علماء ہیں، فنحن العلماء، یہ اہل بیت علیہ السلام علماء ہیں، ہم اہل بیت علماء ہیں۔ وشیعتنا متعلمون، جو ہمارے شیعہ ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہم سے علم حاصل کرتے ہیں، ہماری احادیث سے سیکھتے ہیں، وہ ہمارے شاگرد ہیں۔ پھر فرمایا وسائر الناس غثا، جتنے باقی لوگ ہیں سب کے سب کچرا ہیں، مولا نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، جتنے لوگ رہ گئے شیعوں کے علاوہ، فرمایا باقی سارے کے سارے کچرے ہیں، کیونکہ جو وہ علم حاصل کر رہے ہیں وہ در بدر ہو کر حاصل کر رہے ہیں، اور ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ وارث علم سے حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ ہمارے شیعہ حقیقت میں جو ہے وہ ہمارے شاگرد ہیں۔ 2 صفتیں ہو گئی، یہ بیان ہو چکی تھی۔ اب آئیے آگے، مولا نے فرمایا ابرار اتقیاء، 2 صفتیں بیان فرمایا کہ یہ متقی دن میں نیکوکار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ابرار، توجہ رکھیے گا، یہ ابرار لفظ نکلا ہے بر سے، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا۔ مولا نے فرمایا یہ دن میں نیکوکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختلف نیکیاں کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، لیکن سامعین محترم قرآن مجید کی نگاہ میں ابرار کسے کہا جاتا ہے؟ ابرار کون ہے؟ سورہ مبارکہ دہر میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابرار لوگ کون ہوتے ہیں، کون نیکوکار ہوتے ہیں، کنہیں نیکوکار شمار کیا جاتا ہے۔ تو پہلی علامت اللہ نے بتائی وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ، نیکوکار وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حضور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پالنے والے آخری دفعہ معاف کر دے، اس کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، اس کے بعد اسی گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
پروردگار عالم سے وعدہ کرتے. کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں, مولانا صاحب ہم نے منت مانگی تھی, ہم نے نظر کی تھی کہ ہمارا فلاں فلاں اگر کام ہو گیا تو ہم اللہ کے لیے یہ کریں گے. اچھا اب کیا ہوا؟ مولانا صاحب کام ہو گیا, وہ جو وعدہ کیا تھا وہ بھول گئے, جو وعدہ کیا تھا وہی فراموش کر دیا کہ اللہ سے کس چیز کا وعدہ کیا تھا, کیا کرنا تھا وہی فراموش کر دیا. لہٰذا سامعین محترم ایسے کئی افراد آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے. تو ابرار کی ایک صفت جو قرآن مجید نے بیان فرمائی, فرمایا وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ, فرمایا جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, جو منت مانگتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, جو نظر مانگتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. اب دیکھیے سورہ مبارکہ دہر میں اس کا اشارہ ہے. آپ مجھے بتائیں گے یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ سورہ دہر اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے, یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یؤفون بالنذر, یہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں, اہل بیت علیہ السلام کا واقعہ ہے, اہل بیت کی شان میں ہی نازل ہوا ہے. سورہ مبارکہ دہر, آپ جانتے ہیں سورہ مبارکہ دہر کے کئی نام ہیں. سورہ دہر ہے, سورہ حلحطہ بھی کہا جاتا ہے, سورہ انسان کہا جاتا ہے اسے. ہاں جزاکم اللہ. جو روٹیوں والا واقعہ اہل بیت علیہ السلام نے روٹیاں خیرات میں دی تھی, اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام نے نظر کی تھی. وہ نظر کیا تھی؟ وہ نظر یہی تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے, اور جب دونوں بیمار تھے تو خانوادہ اہل بیت نے یہ نظر مانی کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم سب جو ہے وہ 3 دن تک روزہ رکھیں گے اور 3 دن ہم جو ہے وہ روزے سے رہیں گے. جب امام حسن اور امام حسین ٹھیک ہو گئے تو پھر خانوادہ اہل بیت نے یعنی امیر المؤمنین نے جناب زہرا نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا. تو امام حسن اور امام حسین نے بھی سامنے سے کہا کہ بابا جان مادر گرامی ہم بھی روزہ رکھیں گے. حالانکہ ان کے لیے لازم نہیں تھا, کیونکہ نظر کنہوں نے مانگی ہے؟ رسول اللہ نے, امیر المؤمنین نے, جناب زہرا نے, لیکن روزہ ساتھ میں یہ بھی رکھ رہے ہیں. اور پھر گھر کی کنیز جناب فضہ, انہوں نے کہا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھوں گی, اور ان سب نے روزہ رکھ لیا. اور اس کے بعد جب روزہ رکھا تو اپنی نظر کو پورا کر لیا. تو پروردگار عالم نے کہا وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ, یہ جو نظر کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا, ٹھیک ہے. تو ابرار کی ایک صفت بیان فرمائی جو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بات واضح ہے یہاں تک آپ لوگوں کو؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. ہاں دوسری صفت بیان فرمائے یہ ابرار وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں قیامت کا خوف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کی دوسری صفت ہے, قرآن مجید نے بیان فرمائی. ان کے دلوں میں قیامت کا خوف نظر آئے گا, ٹھیک ہے. ہمارے کئی علماء ایسے گزرے ہیں, دیکھیے ہم اہل بیت علیہ السلام کی مثالیں دیں فقط تو لوگ کہیں گے کہ وہ تو اہل بیت, کہاں وہ اور کہاں ہم, ٹھیک ہے. تو اس لیے ساتھ علماء کی بھی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آیت اللہ بہجت کی مثال دیتے ہیں لوگ, اور آیت اللہ بہجت کے متعلق کہتے ہیں کہ جب وہ مصلی عبادت پر آتے تھے اور نماز جماعت کی جب ابتدا ہوتی تھی تو جیسے ہی سورہ الحمد کا آغاز کرتے تھے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جیسے ہی اس آیت پر پہنچتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ خوف الہی سے کانپنے لگتے تھے, اور نہ جانے کتنی دفعہ اس آیت کی تکرار کرتے تھے, مالک یوم الدین مالک یوم الدین. یہ چوتھے امام کا طریقہ کار تھا, ٹھیک ہے. یہ چوتھے امام کی سیرت ہے. چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے جب مالک یوم الدین پر پہنچتے تھے بار بار تکرار کرتے تھے کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے. لہذا فرمایا دوسری صفت ابرار کی یہ ہے. مولا نے متقی کی صفت بیان فرمائی کہ متقی دل میں نیکوکار ہوتے ہیں. قرآن نے بیان فرمایا کہ نیکوکار کون ہے؟ پہلی صفت فرمایا وعدے کو پورا کریں گے, دوسرا قیامت کا خوف ان کے دلوں میں تمہیں نظر آئے گا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, صلی علی محمد, مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے اور ایک شخص دوڑتا ہوا جناب زہرا کے پاس آیا, دروازے پر دستک دی. جناب زہرا نے جب دروازے کی پشت سے حال پوچھا کہ کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا, تو اس نے کہا اے شہزادی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب علی اس دنیا میں نہیں رہے, علی اس دنیا سے چلے گئے. تو شہزادی نے جیسے یہ سنا تو شہزادی نے کسی حزن کا مظاہرہ نہیں کیا, بلکہ سامنے سے شہزادی نے سوال کیا, فرمایا کیا تو نے علی کو حالت نماز میں دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں شہزادی علی حالت نماز میں تھے. فرمایا تو نے صرف آج دیکھا ہے, میں علی کی ایسی حالت روزانہ دیکھتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ عالم ہو جاتا ہے امیر المومنین کا خوف سے. یہ ہے عبادت امیر کائنات کی. جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مصلی عبادت پر تو امیر المومنین خوف الہی سے کانپ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ بتائیے امیر المومنین کو کس بات کا خوف ہے؟
کس چیز کا خوف ہے؟ جنت کے مالک ہیں، جہنم میں جس کو چاہے اٹھا کر پھینک دے، یہ ساری کی ساری کائنات ان کے دست قدرت میں ہے، لیکن اس کے باوجود خوف الہی سے ان کے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہے۔ تو جناب زہرا نے کہا میں ایسی حالت روزانہ دیکھتی ہوں اور خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں علی کی روح پرواز نہ کر جائے۔ سامعین محترم، یہ ہو گئی دوسری صفت جو ابرار کی بیان فرمائی قرآن نے۔ تیسری صفت جو ابرار کی بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ بھی سورہ دہر میں بیان ہوئی کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک آدھ دفعہ کھانا کھا لیا، دوسری تیسری دفعہ باری آئی، حضور کیا یہ بار بار جو ہے وہ ہمارے گھر پر آ جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں مہمان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کل میں نے مجلس میں بیان کیا، عرب میں رواج تھا جب گھر پر مہمان آ جائے 3 دن تک پوچھتے ہی نہیں تھے کہ آنے کا مقصد کیا ہے، بس اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، خاطرداری کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، جیسے ہی قدم رکھا گھر میں، اور حضور کیسے آنا ہوا آپ کا؟ ابھی جو ہے وہ مہمان نے گھر میں قدم رکھا ہے، کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟ فوراً جو ہے وہ یہ سوال ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ جو آنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے بھائی جلدی جو ہے وہ یہاں سے روانی پکڑو اور یہاں سے جو ہے وہ جانے کا ارادہ کرو۔ لہذا سامعین محترم، یطعمون الطعام، ابرار کی صفت یہ وہ کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہو۔ چوتھی صفت بھی اسی کے ساتھ میں ملا دوں، چوتھی صفت یہ کھانا جو کھلاتے ہیں وہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں دکھاوے کے لیے۔ فلاں کی شادی میں 20 کھانے تھے تو اب ہم 30 رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی شادی میں ایسا ایسا کھانا تھا تو اب ہم اپنی بیٹی کی شادی میں ایسا ایسا کر کے بتائیں گے، اس نے اپنے گھر میں افطاری میں یہ رکھا تھا اب ہم اپنے پاس یہ رکھیں گے۔ وہ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن جو ابرار ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، لیکن کس لیے کھلاتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کھلانے والے ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم، ان کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست، اللہ کا دوست۔ اللہ نے ان کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا؟ روایت کے جملے ہیں، چھٹے امام سے غالباً روایت ہے، فرمایا اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا ہی نہیں، دوست بنایا ہی نہیں، مگر صرف اس لیے بنایا 2 چیزوں کی وجہ سے۔ کون سی 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا؟ فرمایا ایک صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھا کرتے تھے اس لیے اللہ نے انہیں دوست بنا لیا، اور دوسری صفت فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، فرمایا وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے دسترخوان پر جب تک کھانے کی ابتدا نہیں کرتے تھے، کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک اپنے ساتھ ایک مہمان کو شریک نہ کر لے۔ جب تک ایک مہمان نہیں ملتا تھا جناب ابراہیم کھانا شروع ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن جناب ابراہیم کو مہمان نہیں ملا، جناب ابراہیم اکیلے دسترخوان پر بیٹھے تھے، نکل پڑے مہمان ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک شخص راستے میں مل گیا، اس کو کہا تم نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا نہیں، ساتھ لے کر آ گئے۔ گھر پر اپنے مہمان کو بٹھایا دسترخوان پر، اور جیسے ہی اسے بٹھایا کہا کہ شروع کیجئے، اس نے جو ہے وہ پہلا لقمہ فوراً جو ہے وہ منہ میں ڈالا بسم اللہ کے بغیر۔ جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ نہیں کہا تم نے؟ کہا کہ میں تو فلاں مذہب سے ہوں اور تمہارے مذہب سے میرا تعلق نہیں ہے، لہذا میں نے بسم اللہ نہیں کہا اور میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا۔ جناب ابراہیم نے اسے کھانے سے منع کر دیا۔ پروردگار عالم کی وحی آ گئی، اے ابراہیم اتنے برسوں تک جب یہ ہمارا نام لیے بغیر کھا رہا تھا، ہم اسے دیے جا رہے تھے، تو تم کون ہوتے تھے کہ اسے کھانے سے روک رہے؟ فرمایا تم کون ہوتے ہو جو اسے کھانے سے روک رہے ہو اور اس کا ہاتھ روک رہے ہو؟ جب ہم اسے کھلا رہے تھے، جب ہمارا رزق جاری تھا، جب یہ ہمارا نام لیے بغیر کھا رہا تھا، ہم نے رزق نہیں روکا تو تم نے کیسے روک لیا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند، ماں صلی علی۔ لہذا یطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں، اور چوتھی صفت اس کے ساتھ مربوط کہ جو کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، اور بڑا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے ہماری زبان میں خرچ کرنے کے لیے، انفاق کرنے کے لیے۔ پہلے بھی ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، انفاق کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی بڑا جگرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے اس کا ایک فائدہ بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی ثروت مند ہے، دولت مند ہے، پروردگار عالم نے الحمدللہ ہمیں ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، الحمدللہ سب سیٹ ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کسی چیز کی کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مشکل ہے، اور جو ہے وہ پیسہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کبھی کبھار یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یہ حضور ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ نے اسے اپنا سمجھ لیا ہے۔ اپنا سمجھیں گے تو ڈر لگے گا، جب اللہ کا سمجھیں گے تو ڈر نہیں لگے گا۔ لہذا سامعین محترم، روایات میں بیان ہوا، جناب ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، صلی اللہ۔ کس نبی کے دور کا واقعہ ہے یہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن بہرحال ایک شخص تھا، اس نے خواب کے عالم میں دیکھا، اور وہ کیا دیکھا؟ دیکھا یہ کہ اسے خواب کے عالم میں بتایا گیا کہ تمہاری ساری زندگی اتنے برس کی رہ گئی ہے،
پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا ہے کہ آدھی زندگی تم دولت میں گزارو گے, آدھی زندگی غربت میں گزارو گے. ٹھیک ہے, ہمیشہ دولت مند رہنے کا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, آدھی زندگی دولت میں رہو گے, آدھی زندگی غربت میں, آدھی امیری آدھی غریبی. تمہارے اوپر ہے, انتخاب کر لو پہلے کیا چنتے ہو, پہلے آیا امیری کو چنتے ہو یا غریبی کو چنتے ہو. اس نے عالم خواب میں کہا کہ ذرا سا موقع دیا جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں. کہا ٹھیک ہے. عالم خواب سے بیدار ہوا, اپنی زوجہ کے پاس آیا, کہا کیا کرنا چاہیے. دو آپشن دیے, آدھی زندگی امیری میں گزرے گی, آدھی زندگی غریبی میں. پہلے کس کو جو ہے وہ منتخب کرنا ہے, پہلے کس کو سلیکٹ کرنا ہے, پہلے غریبی میں رہ لے بعد میں امیری میں, یا پہلے امیری میں بعد میں غریبی میں. دیکھیں اگر ہم سے یہ سوال پوچھا جائے تو ہم کیا چوز کریں گے, پہلے کیا چوز کریں گے. ہم کہیں گے حضور پہلے سائیکل چلا لیں بعد میں گاڑی پر آ جائیں گے, گاڑی کے بعد سائیکل پر آنا یہ بڑا مہنگا پڑے گا. تو لوگ کہیں گے پہلے غریبی جھیل لو بعد میں امیری کی طرف چلے جائیں گے, اس میں مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے الٹا کیا, زوجہ نے کہا نہیں, کہا پہلے امیری بعد میں غریبی. وجہ, اب اس کے ذہن میں وجہ جو بھی رہی ہو کہ ہماری زندگی کم ہوگی یا اس اپنی زوجہ کی زندگی کم ہوگی, جو بھی وجہ رہی ہو, اس نے کہا پہلے امیری بعد میں غریبی. اب جو ہے وہ پروردگار عالم نے اگلے ہی دن سے اس پر رحمتوں کی برسات شروع کر دی اور اس کے پاس دولت بے تحاشا آ گئی. کاروبار میں اتنی برکت, خرچ کیے جا رہا ہے ختم نہیں ہو رہا, اتنی برکت. اب اس نے ایک دن اپنے ذہن میں یہ سوچا, کہا جب اتنی دولت ہے تو اپنے پاس کیا کرنا ہے, یہ ایک نہ ایک دن چلی جائے گی, آدھی زندگی پھر غربت میں جھیلنی ہے. اس نے کہا پھر اپنے ساتھ سب کو شریک کرو. کھلاتا رہا لوگوں کو, اپنے بھتیجوں کو, بھانجوں کو, اپنے ماں باپ کو, جو رشتہ دار تھے سب کی مدد کرتا رہا, جتنے لوگ جاننے والے تھے سب کو دیتا رہا. ہماری زبان میں لاکھوں روپے بانٹتا رہا, سب کو دیتا رہا. اور اس کے بعد جب وہ آدھی زندگی ختم ہوئی پھر خواب آیا, کہا کہ دیکھو تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی امیری والی, اب تیار ہو. کہا اب تیار ہے, اب غربت کی زندگی گزاریں گے. کہا کہ واقعی تیار ہو, کہاں تیار ہے. کہا پروردگار عالم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے. کہا کیا مطلب. کہا پروردگار عالم کل سے تمہاری غربت والی زندگی شروع کرنے والا تھا لیکن اللہ نے ارادہ بدل لیا. کہا کیوں. کہا اس نے دیکھا جب امیری میں تم ایسے گزار رہے ہو کہ سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے کھلائے جا رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو, تو پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا کہ آدھی زندگی بقیہ جو ہے وہ بھی تمہاری امیری میں لکھ دی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد, سے بہتر مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد. ابھی دبی آواز آ رہی ہے, خرچ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد. ہاں جزاکم اللہ. لہذا سامعین محترم, مولا نے متقی کی صفات بیان فرمائی, فرمایا ابرار, فرمایا یہ نیکوکار ہوتے ہیں, دن میں نیکیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے بعد چوتھی صفت بیان فرمائی مولا نے دن کے لحاظ سے, فرمایا اتقیاء, فرمایا یہ متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں. متقی کے لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں. دیکھیے اس کا علماء نے بیان فرمایا, فرمایا کیا مطلب ہے پرہیزگار ہوتے ہیں. فرمایا آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں, فرمایا جو یہ اعمال تنہائی میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان اعمال کو تشت میں رکھ کر پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ انہوں نے آج یہ عمل کیے ہیں, تو ان کو ذرہ برابر بھی غیرت محسوس نہ ہو کہ ہمارے اعمال میں فلاں چیز تھی جس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہوتی. بس یہ خلاصہ کلام ہے. اگر لوگوں کے سامنے بھی بتا بھی دیا جائے تو انہیں کوئی شرمندگی یا غیرت محسوس نہیں ہونے والی, کیونکہ ان کے سارے اعمال پاک و پاکیزہ ہے. لہذا سامعین محترم, مولا نے فرمایا, اچھا چھٹے امام کا فرمان بھی ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. ٹھیک ہے, چھٹے امام کا فرمان ہے جس کی تنہائی پاک ہوگی وہ ہمارا شیعہ ہے. دیکھیے حضور لوگوں کے سامنے تو سب متقی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ میرے سامنے تو میں بڑا تقوی کا دعویٰ کروں گا. کمال یہ ہے کہ اپنی تنہائی میں آپ کو تقوی الہی کر کے بتاؤں, اللہ کے لیے تقوی اختیار کروں. یہ کمال ہے کہ تنہائی میں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو میں لوگوں کے سامنے نہ کر سکوں. لہذا مولا نے فرمایا اتقیاء, فرمایا یہ متقی ہوتے ہیں یعنی پرہیزگار ہوتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, ماں صلی. آج جو ہے وہ یہی بات کو روکتے ہیں, ورنہ اگلی صفت کو جب شروع کیا جائے گا تو پھر بات مکمل نہیں ہو سکے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہ صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی بن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی بن موسى الرضا من اطرة بررة المتقین ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیك ووارث علم الماضیین من الوصیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام علیہ وعلیہم. صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند.